بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا نام ہے خاکہ۔ خاکہ کسے کہتے ہیں اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ خاکہ تو دیکھیے، خاکہ اصطلاحی معنی میں لفظ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ اصطلاحی معنی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک معنی ہوتا ہے ڈکشنری والا، اس کو جو معنی ڈکشنری کے اندر ہوتا ہے اسے لغوی معنی کہتے ہیں، اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے جسے کسی علم والے نے یا کسی فن کے ماہرین نے جو کسی لفظ کا معنی بتایا ہو اسے اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ تو خاکہ یعنی ادب کی اصطلاح میں خاکہ کا اصطلاحی معنی یعنی ادیبوں نے یعنی اردو ادب کے ماہرین نے خاکہ کا جو نام دیا ہے، خاکہ کا جو معنی بتایا ہے، اس معنی کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ تو اصطلاحی معنی میں لفظ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ انگریزی میں اسکیچ کہتے اسی کا ترجمہ ہے یعنی اسی کا معنی، اسی کا ترجمہ ہے، اسی کا میننگ ہے۔ اصطلاحی معنی میں لفظ خاکہ انگریزی انگلش کو کہتے ہیں، لفظ مطلب ورڈ، انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ شخصی خاکے کے لیے انگریزی میں پین پورٹریٹ یا پرسنل اسکیچ کی اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں۔ شخصی خاکہ کے لیے، شخصی یعنی کسی کی اپنا پرسنل خاکہ، مطلب اپنے پرسنل زندگی کے بارے میں جو لکھتے ہیں، جو تحریر لکھتے ہیں، آپ بیتی یا سوانح نگار اس کو کہتے ہیں، تو اس کو کہہ رہے ہیں شخصی خاکے کے لیے۔ شخصی خاکے کے لیے یعنی اپنی ذات کے بارے میں، تو شخصی خاکے کے لیے انگریزی میں پین پورٹریٹ یا پرسنل اسکیچ کی اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں۔ اصطلاحیں، یہ اصطلاح کی جمع ہے، اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہے۔ استعمال یعنی یوز کی گئی ہیں۔ آج کل خاکہ ہی کی اصطلاح رائج ہے۔ آج کل خاکہ ہی کی اصطلاح رائج ہے یعنی چلا ہوا ہے۔ خاکے سے مراد ایسی نثری تحریر ہوتی ہے، خاکے سے مراد ایسی نثری تحریر ہوتی ہے۔ نثری یعنی ایک شعری ہے، ایک نثری ہے، جیسے یہ عبارت ہے، اس کو نثر کہتے ہیں۔ تو نثری تحریر ہوتی ہے، تحریر یعنی رائٹنگ، ایسی نثری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے جس میں کسی شخصیت یعنی کسی شخص کی منفرد یعنی یکتا، بے مثال، اس کے ایسی خصوصیات، اس کی ایسی کوالٹیز، شخصیت کی اس کی ایسی کوالٹیز جو بالکل یکتا ہو، کسی اور میں نہ ہو، بالکل اسی میں ہو۔ تو ایسی چنیدہ اور ایسی بے مثال، بے مایہ اور ایسی انوکھی اس کی خصوصیات، کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں یعنی بالکل جو ہر کوئی ان کی خصوصیات جو بالکل نمایاں ہو، ظاہر ہو، ہر کوئی ان کی اس خصوصیات کو جانتا ہو۔ تو شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے، اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے، تصویر یعنی تصویر کھینچی جاتی ہے، اس کے خیالات و افکار، سیرت و کردار، عادات و اطوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اس کے خیالات و افکار، خیال کی جمع ہے، فکر کی جمع افکار، سیرت و کردار، تو اس کے خیالات و افکار، سیرت و کردار یعنی اس کی کیریکٹر،
عادات و اطوار یعنی اس کی عادت خصلت سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ خاکے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے خاکے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری اور باطنی خصوصیات میں سے ایسے نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائے کہ متعلقہ شخصیت، متعلقہ یعنی جس شخصیت کا خاکہ لکھا جا رہا ہے، متعلقہ شخصیت یعنی جس شخصیت سے متعلق خاکہ لکھا جا رہا ہے، کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری اور باطنی، ظاہری جو ظاہر نظر آئے، باطنی جو چھپی ہو خصوصیات یعنی اس کی خاصیت، اس کی خوبیاں، خصوصیات میں سے ایسے نمایاں اوصاف یعنی وصف کی جمع ہے اوصاف، اس کی صفت بیان کیا جائے جو اس کی انفرادیت اور پہچان کا ذریعہ ہو، جو اس کی انفرادیت یہ منفرد جو ہے اسی لفظ سے بنا ہے، انفرادیت یعنی اس کی اکیلا پن، یعنی اس کی جو خصوصیت جس سے وہ بالکل منفرد، جو اس کی منفرد ہو، جو سب سے انوکھا ہو اور پہچان کا ذریعہ ہو، اس کے لیے خاکہ لکھنے والے کا اس انسان کی شخصیت سے، اس کے لیے خاکہ لکھنے والے کا اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے، اس کو بولے گا متاثر ہونا ضروری ہے، بلکہ اس سے واقفیت اور قربت بھی ضروری ہے، یعنی اس سے بالکل پورے طریقے سے واقف بھی ہو اور اس سے بہت قریب رہتا ہو، قربت بھی ضروری ہے۔ خاکہ نگاری سوانح نگاری سے مختلف ہے، خاکہ نگاری سوانح نگاری سے مختلف ہے، کہہ رہے سوانح نگاری جسے آپ بیتی کہتے ہیں، اس میں سوانح حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے، اس میں یعنی خاکہ میں سوانح حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے، اور نہ ہی تمام حالات و واقعات کا بیان کرنا ضروری ہے، بلکہ خاکہ نگاری میں حالات و واقعات کا بیان ضمنی طور پر کیا جاتا ہے، بلکہ خاکہ نگاری یعنی خاکہ لکھنے میں حالات و واقعات کا بیان ضمنی طور پر کیا جاتا ہے، یعنی سائیڈ سے کیا جاتا ہے، یعنی اس کو الگ سے کیا جاتا ہے، جو شخصیت کے کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں، جو شخصیت کے کسی پہلو کو یعنی کسی اس کی خاص صفت کو اٹھاتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ خاکہ نگار کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے، خاکہ نگار کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے، لیکن اس کی تحریر سے مرغوبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، مرغوبیت یعنی ڈر خوف کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانبدار نظر آئے، یعنی کسی کی طرف مائل نہ ہو، کسی کا سپورٹ نہ کر رہا ہو، کہ وہ غیر جانبدار نظر آئے، اس کی ابھی دیکھیں یہاں تعارف کر رہے کہ وہ غیر جانبدار نظر آئے، یعنی کسی ایک طرف مائل نہ ہو۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو بیان کیا جائے، ایسا نہیں کہ اس کی ایک طرف صرف خوبی کو بیان کر رہے ہیں یا صرف خامی کو بیان کر رہے ہیں، یہ دونوں کو کسی ایک طرف مائل نہیں ہونا ہے، ورنہ شخصیت کی مکمل تصویر سامنے نہ آ سکے گی، جو خاکہ نگاری کا اصل مقصد ہے، جس طرح خوبیوں کا بیان مرغوبیت سے پاک ہونا چاہیے، یعنی ڈر سے پاک ہونا چاہیے،
اسی طرح خامیوں کے بیان میں ذاتی دشمنی و عناد کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح خامیوں یعنی کمیوں کے بیان میں ذاتی دشمنی، کوئی ذاتی دشمنی ہے تو اس کا پہلو نہیں آنا چاہیے، اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ذاتی دشمنی و عناد کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ خامیوں کے بیان میں بھی اپنائیت کا احساس نمایاں ہونا چاہیے۔ خامیوں کے بیان میں بھی اپنائیت یعنی اپنا پن کا احساس نمایاں ہونا چاہیے۔ کتاب میں شامل خاکہ کلیم الدین احمد خاکہ نگاری کی اچھی مثال ہے۔ کتاب میں شامل خاکہ کلیم الدین احمد، یہ کلیم الدین احمد یہ ان کا خاکہ بھی آئے گا آگے میں، کلیم الدین احمد خاکہ نگاری کی اچھی مثال ہے۔